عنصر بہت ضروری ہیں. ایک آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے اور دوسرا فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. اب ایک غفلت ہم سے ہوئی ہے 30-40 سال، یعنی کہ 70s کے بعد ہم کوئی میگا پروجیکٹ نہیں بنا سکے. اس سے بنیادی مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا جو انرجی مکس ہے وہ رینیویبل سے وہ تھرمل کی فیور میں چلا گیا، اور اس کے مسائل نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ ٹریلین سے زیادہ ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے، اور ہماری جو اکانومی ہے وہ کمپٹیٹیو نہیں ہے دنیا میں بیکاز آف دا ہائر ریٹس. اب فارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ ملک میں جتنے بھی ہمارے ایلیمنٹس ہیں نیشنل پارک ہے، ان سب کا کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ایز وی اسپیک اس وقت گورنمنٹ کمیٹڈ ہے. وی ہیو اے کمپلیٹ لیگل کوریج بائی دا چیف جسٹس فار دا کنسٹرکشن آف دا ڈیمس. عوامی نے اپنا خون دے کے ان علاقوں میں، محمد کے علاقے میں پیس کو انشور کیا ہوا ہے. وابڈا ایز اے آرگنائزیشن کمیٹڈ ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں پورا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ہول آف دا نیشنل کانسیپٹ ابھی ان پلیس ہے، اور میڈیا ہمیں آپ جیسے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں محمد کی جو انشاءاللہ وی ہیو ٹیکن 24 months کہ ہم اس پورے پروجیکٹس کو ری الائن کر کے لے آئے ہیں ٹو اسٹارٹ دا ورک. اس میں بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ اس کی انیشل سٹڈیز جو ہیں وہ 60s میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ لیٹیگیشن میں چلا گیا 90s میں، اور اب ہم نے پچھلے 2 سال کی محنت سے اس کا ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن مکمل کیا ہے اور لیٹیگیشن کیسز اس کے ختم کیے ہیں. وی آر آل سیٹ. لوگوں نے وہاں پہ بڑی اس میں حوصلہ 2 جنوری اس کی انوگریشن تھی، پرائم منسٹر نے انوگریٹ کرنا تھا، آپ نے بھی جانا تھا، شاید چیف جسٹس بھی جا رہے تھے، تو تاخیر ہوئی. تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی تاخیر میں کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں ہے. اس میں کچھ کمٹمنٹس ایسی ہیں پرائم منسٹر کی جو کل بھی ہیں اور اگلے چند دن اور بھی ہیں، شاید ان کی وزٹ بھی ہے. تو اس کی انوگریشن از ناٹ ان امپورٹنٹ، وہ اگلے ہفتے 10 دنوں میں ہو جائے گی. بٹ مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ویل فلی گیٹ اپ. ہمارے پاس کانٹریکٹر آن لائن ہیں، اور وابڈا نے آلموسٹ وہاں پہ کام شروع کر دیا ہے. لوگوں سے معاہدہ ہو چکا ہے، لینڈ کے ریٹس مقرر ہو چکے ہیں. کیا اس کی انوائرمنٹل سٹڈیز وغیرہ وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں؟ جی ہاں. پہلے جو میں نے بتایا کہ جو لیٹیگیشن میں گیا تھا 90s میں، تو اس وقت جو کنسلٹنٹس تھے وہ باہر کے لوگ تھے، اور there was a dispute between the 2 American companies، اور اس میں کچھ شارٹ فالس تھیں، انوائرمنٹ سٹڈیز میں شارٹ فال تھیں، اور جو بیسک ڈیزائن کا سٹرکچر تھا انسٹیڈ آف ہیونگ اے واٹر ریسورس اٹ واز مور فوکسنگ آن دا پاور اونلی. تو وی ہیڈ ٹو ریکنفیگر دا ہول تھنگ. اور ہم ابھی اس میں واٹر جو 12 لاکھ ایکڑ ہے وہ بھی ہوگا، 800 میگا واٹ اس میں الیکٹریسٹی بھی ہوگی، اور جو مومند کے علاقے میں کم از بیش 18,000 ایکڑ جو زمین ہے اس میں پانی ملے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ پانی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہم ایکسٹریکشن بہت کرتے ہیں زمین سے پینے کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے. تو پشاور پہلا وہ شہر بن جائے گا جہاں پہ سرفیس واٹر اویلیبلٹی ہوگی 13 کیومکس کی، اور موسٹ امپورٹنٹلی یہاں پہ جو فلڈ کے چانسز ہیں چارسدہ مرزان ویلی میں وہ بالکل میٹیگیٹ ہو جائیں گے. تو 12 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سٹور کریں گے آپ؟ 12 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سٹور کریں گے، اور 800 میگا واٹ یہ بجلی پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت ہوگی. اچھا، اس حوالے سے ایک ایشو ہے جس کی میں آپ سے وضاحت چاہوں گا. ہمیں پتہ چلا کہ 309 ارب کی ٹوٹل اس کی پروجیکٹ کاسٹ ہے روپی ٹرمز میں، اور یہ ڈیسکون کو کمپنی جو عبدالرزاق داؤد صاحب کی ہے، اس نے یہ چائنیز ایک کمپنی کے ساتھ مل کے بڈ ون کی ہے. میں اس کی وضاحت آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا یہ صحیح بات ہے؟ جی اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کس کمپنی نے بڈ ون کی ہے، میں اس کا نام جاننا چاہتا ہوں. جی ہمارے پاس سے دیکھیں جوائنٹ وینچرز سے جو کمپنی جس نے رسپانسو ڈکلیئر ہوئی ہے، اس میں جو لیڈ رول ہے وہ تقریباً 70% چائنا گزوبا کمپنی چائنیز کی، اور اس کے ساتھ پاکستانی جو جوائنٹ وینچر ہے وہ ڈیسکون ہے، اور ان کے ساتھ جو E&M کا کام ہے وہ وائت ہے. تو دس از دا گروپ وچ ہیز بین ڈکلیئرڈ رسپانسو بائی دا کنسلٹنٹس. اچھا، تو ڈیسکون انجینئرنگ جو ہے یہ اپنے رزاق داؤد صاحب کی کمپنی ہے، انہوں نے تو ایز منسٹر آئی تھنک ریزائن کر دیا تھا ایز اے ہیڈ، ان کے صاحبزادے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو ان کی کمپنی نے یہ کانٹریکٹ جو ہے 309 ارب کا ون کیا. جی 309 ارب کو تو اس کی پرائز ٹھیک ہے. میں نے بتایا کہ ڈیسکون از ون آف دا کمپوننٹ آف دا JV، اور میجر پارٹنر اس میں چائنیز کمپنی ہے، چائنا گزوبا ہے. ہمیں اس چیز سے تعلق نہیں ہے اس کا اونر کون ہے. ان کی انٹرنیشنل بیڈنگ جو ہے ایگزیکٹلی جو RFP کے مطابق ایویلویٹ کی گئی ہے، اور اس کی ایویلویشن جو ہے وہ ایک کنسورشیم ہے اپنے کنسلٹنٹس کا، وچ ہیز نیسپاک ان اٹ، وچ اسمیک ہے، اور جس کے ساتھ ایک اور پاکستانی کمپنی ایس ہے. اینڈ دے آر دا سیم گروپ ہو ایون کیریڈ آؤٹ دا ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن آف دس پروجیکٹ.